بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دباتن فادریوں اور رہبان کی ایک جماعت جو بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جن کے ہاتھوں میں صلیب اور جن کا وسطی سر منڈا ہوا تھا، ہمارے سامنے سے گزری۔ مسلمان اسے دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑے اور انہیں پکڑ کر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، تم کون شخص ہو؟ ان میں ایک جہادیدہ فادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہم یہاں کے فرعون اور گرجوں کے فادری ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بادشاہ کے بیٹے قسطنطین کے پاس جا کر اس کے لشکر کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں کریں۔ میں نے کہا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی تمام دعائیں بھٹکتی ہیں۔ میں نے پھر دریافت کیا کہ جہاں سے تم آ رہے ہو وہاں کیا خبریں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے پیچھے پیچھے حاکم عمان 5000 صلیب پرستوں اور نصرانی سواروں کی جمعیت لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اللہم اجعلہم غنیمۃ لنا الہ العالمین، الہا آپ ہمارے لیے انہیں غنیمت کر دیجئے۔ پھر میں نے اس بوڑھے راہب کو مخاطب کر کے کہا، ایھا الشیخ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی راہب کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو صومعہ کے لیے وقف کر دیا ہو، کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کرے۔ اگر تم ہمیں ہمارے دشمن سے نہ ڈراتے دھمکاتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد میں نے انہی کی زناروں سے جو ان کی کمروں میں بندھی ہوئی تھی ان کی مشقیں کسنے کا حکم دیا۔ ابھی بہت تھوڑا وقفہ گزرا تھا کہ والی عمان کے لشکر کے وہ آدمی جو راستہ کے پتھر وغیرہ علیحدہ کرتے ہوئے آگے آگے چلے آ رہے تھے دکھلائی دیے۔ مسلمان اگرچہ اس وقت مسلح نہیں تھے، مگر انہیں تحلیل و تکبیر کی آوازیں بلند کر کے اپنی تلواروں کی پیاس بجھانی شروع کر دی۔ تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ ولی عمان کو اس کی اطلاع کی گئی۔ اس نے مسلمانوں کی اس خونریزی کو دیکھ کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی حملہ کا حکم سن کر مسلمانوں کی طرف بڑے کمانوں پر چلا چڑھایا، پیش قبض ہاتھ میں لی، تلواریں میان سے کھینچی اور ایک سخت حملہ کر دیا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے اور اس طرح ایک گھمسان کا رن پڑ گیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسلمان رومیوں کو بکریوں کی طرح ذبح کر رہے تھے اور تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کرتے جاتے تھے۔ والی عمان مسلمانوں کی بہادری اور اپنے ساتھیوں کو قتل دیکھ کر حزیمیت کا کے فش کی طرف بھاگا اور عمان کی طرف اپنے گھوڑے عنان منعطف کر دی۔ اس کے ساتھی بھی دم دبا دبا کے اسی کے ساتھ ساتھ بھاگ پڑے۔ مسلمان نے ان کا تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ بعض نے قیدیوں کی نگہداشت رکھی۔ والی عمان کچھ دور بھاگ کے کھڑا ہو گیا تاکہ حزیمیت خوردہ لشکر اس کے پاس آ کے جمع ہو جائے۔ یہ ابھی پوری طرح جمع بھی نہیں ہوئے، فائد کہ ان کی فش کی طرف سے سرفٹ گھوڑوں کا ایک دستہ بالے سنبھالے ہوئے اور نیزے تانے ہوئے آتا دکھائی دیا۔ یہ قریب 1000 جوان تھے، جن کے آگے آگے دو نوجوان تو شیروں کی طرف بڑھے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں غور کر کے دیکھا تو ان میں سے ایک جناب حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، دوسرے جناب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی رومیوں پر ایک حلہ بول دیا اور انہیں چاروں طرف سے قتل کرنے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے قیطواس والی عمان کی طرف بڑھے، یہ ایک صلیب کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو زور سے ایک نیزہ مارا، جس کی وجہ سے یہ قلعہ بازی کھاتا ہوا اپنے گھوڑے سے گرا اور قبل اس کا جسد عنصری خاک میں ملے، اس کی روح دوزخ میں جلنے کے لیے پہنچ گئی۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے شہ سواروں کی طرف بڑھے اور بڑے بڑے بہادروں کو تحقیق کر کے اسی کے پاس پہنچانے لگے، حتیٰ کہ آپ کے خون آشا تلواروں رومیوں کے خون سے سرخ رو ہو کر زمین کو لالہ زار بنانے لگی اور آپ نے بے شمار رومی قتل کر ڈالے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا، معاشر المسلمین، اللہ تعالیٰ جل مجدہ تم پر رحم فرمائے، انہیں پکڑ پکڑ کر قید کر لوں۔ ہم ان کے سبب سے اپنے دشمن کے ساتھ ایک فریب اور چال چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی ساتھی جس وقت تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو انہیں یہاں ہمارے کئی کارزار گرم نظر آیا۔ وہ سمجھے کہ رومی مغالطہ کھا کے آپس میں ہی لڑ پڑے، اور جب وہ ان کے بالکل قریب ہوئے تو انہیں تحلیل و تکبیر کی آوازیں سنائی دیں، اور اس وقت انہوں نے کہا، یہ تو مومنین کے لیے دعوت الی الحق ہے۔
سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بڑھتے بڑھتے معرکے میں بڑھے چلے گئے اور یہاں تک آگے بڑھے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت جنگ میں اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، میں ہوں ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، فضل، تمہاری تمام محنت پیشانی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کے ساتھ دوسرا کون شخص؟ آپ نے فرمایا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ان لوگوں میں سے کوئی شخص بچ کر نہیں گیا، یا تو قتل ہو گئے ورنہ جو بچے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں کے بے انتہا مال غنیمت ہاتھ آیا، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور اس طرح مسلمان دوسرے مسلمانوں سے مل گئے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، ابن عامر، تمہیں کیا معنی پیش آ گیا تھا کہ اب تک تم ہمارے پاس نہیں پہنچے تھے، حالانکہ تمہاری اطلاع ہمارے پاس پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ سالم بن نوفل آدوی آئے اور انہوں نے آ کر تمہارے متعلق کہہ دیا تھا کہ وہ چل پڑے ہیں۔ تمہارے نہ پہنچنے سے ہمیں تمہارے متعلق عجیب عجیب گمان پیدا ہو رہے کہ دیکھیے کیا بات ہوئی۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے ہمیں عمان کی طاقت و تاراج کے لیے روانہ کیا تھا، تو خدا کا شکر ہے کہ مسلمان صحیح و سلامت رہے اور مشرکین زیر و زبر ہو گئے، انہیں تم سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے سروں کو کاٹ لینے کا حکم دیا جو تن سے جدا کر لیے گئے، اور اہل عرب نے انہیں اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا۔ یہ تراشیدہ سر 4000 تھے اور عقیدے 1000۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے ان رہبانوں کو چھوڑ لیا اور مسلمان فائز المرام ہو گئے۔ تب عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف چلے اور جس وقت وہ اس کے قریب پہنچ گئے تو تکبیر و تحلیل کے نعروں کے ساتھ فضائے آسمان کو گونجا دیا۔ ادھر سے بھی مسلمان نے اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں سے ان کا استقبال کیا، اور اس طرح وہ تمام میدان نعروں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ رومیوں کے دل کانپنے لگے، انہوں نے ابھر ابھر کر دیکھنا شروع کیا، اور جس وقت انہوں نے مسلمانوں کا 8000 لشکر اور ان کے نیزوں کے نوکوں پر 4000 سر لٹکے ہوئے دیکھے تو بالکل متحیر ہو گئے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبید بن جراح کو سلام کیا اور تمام قصہ غنیمت مسلمانوں کی فتوحات کا آپ سے بیان کیا۔ آپ یہ سن کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور اس کے بعد ان کی 1000 قیدوں کی گردنی مار دینے کا حکم نافذ فرمایا، چنانچہ ان کی گردنی مار دی گئی اور رومیوں نے قتل ہوتے ہوئے برابر دیکھتے رہے۔ عتبہ بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے رومیوں کی کسی لشکر کو نہیں دیکھا کہ ان میں سے ایک بھی جانبر نہ ہوا ہو، مگر والے عمان کے لشکر کو اس میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا تھا۔ البتہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ان میں سے ایک غلام رکھ لیا تھا جو آپ کے پاس کل 3 دن تک ٹھہر کر باہان کے لشکر کی طرف فرار ہو گیا تھا، اور اس سے عمان کے لشکر کی خبر جا کر کی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اس کے چلے جانے کا بڑا ملال ہوا تھا۔ اختتامی جنگ کے بعد وہ پھر کسی مسلمان کے ہاتھ آ گیا تھا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر پہچان کی، اس سے اس کا مطالبہ کیا، اور اس شخص نے جب انکار کر دیا تو یہ دونوں جگلتے ہوئے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، اور آپ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس پھر وہ مدینہ طیبہ کی مراجعات تک رہا تھا۔ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 جانباز رومیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کا بہت ملال ہوا، خصوصاً حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو سخت خلق اور اضطراب عام رنج کی وجہ سے روتے تھے، اور باری تعالیٰ جل مجدہ کی درگاہ میں بس صد عاجزی ان کی رہائی کے لیے دعا کرتے تھے۔ ادھر وہ حضرات بہان ملعون موضوع کے سامنے پیش کیے گئے، اور اس نے انہیں نہایت حقارت کی نظر سے دیکھا اور جبیلہ بن ایوب غسانی سے دریافت کرنے لگا کہ یہ کون شخص ہے۔ اس نے کہا، یہ مسلمانوں کی فوج کے آدمی ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے 60 شخص نکل کر آئے تھے، جن میں سے میں نے اکثر کو قتل اور ان کے بعض کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اب ان میں سوائے ایک شخص کے اور کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا کہ جس کی فریب کاری سے ہم کسی طرح کا خوف کر سکیں۔ البتہ ان میں ابھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو انہیں جنگ میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کی ہر طرح مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی نے ارکا، تدمر، حوران، بصرہ اور دمشق فتح کیا، اسی نے عساکر اجنادین کو شکست دی، اسی نے توما اور ہربیس کا تعاقب کر کے مرجدیباج میں موت کے گھاٹ اتارا، اور اسی نے ملک ہرقل کی بیٹی کو گرفتار کیا تھا، اور یہ سب کچھ اسی خالد بن ولید کی کارگزاریاں ہے۔
بہان نے کہا سب سے پہلے میرے لیے یہی ضروری ہے کہ میں اسے کسی بہانے اور مکر و فریب سے اپنے پاس بلا کے گرفتار کر لوں اور پھر اسی کے ساتھ فانچوں کو بھی موت کے منہ میں دے دوں۔ اس کے بعد بہان نے ایک فاضل دانا اور زبان عربی کے فصیح اور ماہر شخص کو جس کا نام جرجا تھا بلایا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں ان عربوں کے پاس بھیجوں، تم وہاں جا کر ان سے یہ کہو کہ آپ ہمارے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کریں، اور وہ قاصد وہ شخص ہو جس کا نام خالد بن ولید ہے، کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔ جرجا گھوڑے پر سوار ہو کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلا۔ راستہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس روانہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس کسی ایلچی کو بھیجے، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آپ کے مابین صلح کرا دے۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس جانے کے لیے میں خود ایلچی موجود ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے ٹہرنے کا حکم دیا اور آپ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور تمام قصہ بیان کر کے کہنے لگے بذات خود اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ابا سلیمان، باری تعالیٰ جل مجدہ تمہیں صحیح سلامت رکھے اور جاؤ، ممکن ہے کہ باری تعالیٰ نے یا ان کی کسی گروہ کو تمہاری وجہ سے ہدایت بخش دے، یا وہ صلح اور ادائی جزیہ پر راضی ہو جائے اور اس طرح تمہاری بدولت دنیا خون ریزی سے بچ جائے۔ ایک مسلمان کا خون اللہ عز و جل کو تمام مشرکین سے زیادہ محبوب ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ عز و جل سے ان کی اعانت اور نصرت طلب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے، حجازی موزے پہنے، سیاہ امامہ باندھا، چرمی پٹکا جس میں چاندی کی کڑیا تھی، کم سے قسام مسلم کذاب کی یمنی تلوار حمائل کی، اور اپنے غلام حمام کو حکم دیا کہ وہ سرخ خیمہ جو طائفی چمڑے کا تھا اور جس میں سونے کے ریشم سے لگے ہوئے تھے جو چمکتے تھے، نیز آرائش و زیبائش کے لیے چاندی کا حاشیہ تھا، آپ نے اسے حضرت میسرہ بن مسروق عبسی کی زوجہ محترمہ سے 300 دینار سے خریدا، ساتھ لے کر چلے۔ امام نے اسے ایک سبز خچر پر لادا، سبز کپڑے اور سرخ امامہ باندھا، یمنی تلوار ہاتھ میں لی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر جو نہایت سبک رفتار اور دوڑ میں دوسرے گھوڑوں میں سے بازی لے جانے والا تھا، سوار ہوئے اور چلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔